अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा। दरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और हम्दो सना है रब मोहम्मद व आले मोहम्मद की। बिलाशुबा ये कायनात इन्हीं की मोहब्बत है, इन्हीं की तजल्ली है और कुल कायनात में जो कुछ है वो यही ज़ात आलिया है। आज मदीनतुल इल्म और बाबुल इल्म के तवस्सुल से आप को कुछ नए सिलसिले का मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ। मैंने जब इल्म नजूम खुद सीखना शुरू किया तो मुझे काफ़ी मुश्किलात पेश आई, क्योंकि मैंने जब खुद सीखना शुरू किया तो मुझे तो बुरूज के नाम भी नहीं आते थे, सैयारगान के नाम सुने हुए थे सिर्फ, और बुरूज की तरतीब भी पता नहीं थी। यही सिलसिला मैंने आप लोगों के साथ शुरू किया कि मेरे हाथ में अगर कोई बुक आती थी तो मैं उसको समझ ही नहीं पाता था। अब मैंने ये सिलसिला इसलिए आपके साथ शुरू किया कि जो गुफ्तगू मैं आपसे करूं वो आपको समझ तो आ सके। तो इसको जब हम लेके चले तो मुझे कुछ बुक्स मेरे मिली जो कि बहुत अच्छी मुझे इसलिए लगी कि उसमें कुछ तमसीली जायचे बने हुए थे और उन जायचों में जो प्लानिटरी पोजीशन थी, जो सैयारगान की पोजीशन थी, वो उस फर्द पे जो तमसीली जायचे में बताया गया था कैसे रसअंदाज हो रही थी, ये समझने में मुझे बड़ी आसानी हुई। आज मैं वही सिलसिला आप लोगों के साथ स्टार्ट करने लगा। अब मैं आप लोगों को जो बताया करूंगा, जिस टॉपिक पे भी कोशिश करूंगा कि उसका एक तमसीली चार्ट भी आपके सामने पेश करूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी कारोबारी पोजीशन जो है उसमें क्या कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत अहम होती हैं। एक सक्सेसफुल आदमी के लिए क्या चीज़ें ऐसी अहम हैं कि जो उसको प्रोफेशन, उसके कैरियर, उसके रोज़गार में जो है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको एक सक्सेसफुल आदमी कैसे बना सकती हैं, या वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती और हम उन पर कैसे काबू पा सकते हैं। मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा और थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से, और इसके बाद मैं आपको एक तमसीली जायचा भी दिखाऊंगा, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, फिर उन चीज़ों का आपको हल भी बताऊंगा इंशाल्लाह कि अगर कुछ ऐसा हो तो उसको ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है, उन मामलात को कैसे हम हल कर सकते हैं। परवरदिगार की मेहरबानी से हर चीज़ का हल तो मौजूद है, असल चीज़ यह है कि हम उसको क्या प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करते हैं, ये प्रॉब्लम है क्या। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं, जॉब नहीं मिल रही, कारोबार कामयाब नहीं होता जी, बस बता दें, बस बता दें। देखिए, और अगर हम उनको कहते हैं कि आप अपना जायचा बनवा के देखें तो वो इस बात को अहमियत ही नहीं देते। वो ये समझते हैं कि भाई ये बंदा जो है वो सिर्फ पैसे मांग रहा है और कुछ नहीं। देखिए, हमारी पोजीशन पता क्या होती है कि हम एक मोहल्ले के डॉक्टर के पास 10 दिन जाते हैं और 10 दिन जाने के बाद जब बीमारी दूर नहीं होती फिर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करता है, सिर्फ एक दवाई लिख के देता है, 3 दिन ये खा लें आप ठीक हो जाएंगे, और आप ठीक हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह ये है मोहल्ले का जो आपका डॉक्टर है, अगर उसको समझ नहीं आ रही तो वो अपना एक सिस्टम को चला रहा है, आपको सही बात बता ही नहीं रहा। मेरे कई कमेंट्स इनबॉक्स में आते हैं, ये नाम है जी, बस बता दें, शादी कब होगी। आपकी शादी होने का ताल्लुक आपके जायचा पैदाइश में मौजूद सैयारगान पे है, उनकी डिग्रीज पे है। वो डिग्रीज कहां पे थी, आप किस साल, किस महीने, किस दिन, किस जगह पैदा हुए, यानी उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी देखना पड़ता है। इसी तरीके से आपके कारोबारी मामलात, जो कि मेरा आज का टॉपिक है, आपकी सक्सेस, आपके मुआशरे में इज्जत, आपकी फैमिली, ये सारा कुछ एक चीज से रिलेट करता है, वो है आपकी फाइनेंस। जैसे बाबा बुल्ले शाह ने कहा था कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां बुलिया टुक, जे ना 6वां पूरा होवे 5 जावन मुक। यानी रोटी एक ऐसा मामला है, आपका रिस्क, आपका जो मामला है वो एक ऐसे हैं कि अगर ये 6ठा पूरा नहीं होता तो 5 को अदा करना मुश्किल हो जाता है, उनको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। कई मरतबा पुलिस चोर पकड़ती है, पता चलता है जी मैं अपने फाइनेंशियल हालात की वजह से इधर आया जी, मुझे जॉब नहीं मिलती, पढ़े लिखे साइबर क्राइम कर रहे हैं। वजह, उनकी वजूहात यहां पे पता चलती हैं, लेकिन उस वक्त जब आप अपना जायचा बनवा के देखेंगे फिर पता चलेगा आपको। अभी कुछ चीजें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं जो मुझे जिंदगी ने सिखाया, जो इल्म बाबुल इल्म से मिला और मदीनतुल इल्म के तफैल मिला,
مجھے تو جو ملا اس گھر سے ملا، میں اس لیے نام ہی اس گھر کا لیتا ہوں، بڑی سیدھی بات کر رہا ہوں، کسی کو اچھی لگے تو بھی، کسی کو بری لگے تو بھی، کائنات میں جو ہے وہ سرکار دو عالم کا ہے، اسی گھر کا ہے، یہیں سے چلے گا، یہیں پہ اختتام ہے، جو لینا ہے اس گھر سے ملے گا، باہر سے کسی مکتب سے لے کے دیکھ لیں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی۔ آج آپ سائنس کو دیکھیں، جتنی بھی ترقی کر لی ہے، ابھی بھی کلام پاک کی میں جو چیزیں آ چکی ہیں اس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے، اور جو ناطق قرآن نے کہہ دیا وہ اسی کو سیکنڈ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہر چیز اس کو، شعرگان کی رفتار محمد و آل محمد بتا چکے، نظام شمسی محمد و آل محمد بتا چکے، یہ سب اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں، کچھ بھی یہ فرسٹ نہیں کر رہے، فرسٹ ہمارے اپنے مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو آج انہی کے طفیل جو چیزیں میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے۔ ذائچے کے گھروں کے بارے میں آپ کو بتا چکا، گھروں کے منصوبات میں آپ کو بتا چکا، اب ایک تمثیلی ذائچہ اور موسٹ امپورٹنٹ ہمارے معاشرے کا جو پارٹ ہے، کاروبار، آپ کا کیریئر، آپ کا روزگار، آپ کی سماجی حیثیت، آپ کی معاشی پوزیشن، آپ کی فیملی، یہ سب چلتی ہیں آپ کی فائنانس کے اوپر۔ اس میں آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو جو ہے وہ پرابلم کرتی ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کے ذائچہ پیدائش میں ستارے مضبوط نہیں ہیں، بالخصوص مرکری یعنی کہ عطارد، وینس یعنی کہ زہرہ، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ مرکری جو کہ آپ کی گفتگو سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ کی سوچ سے ریلیٹ کرتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن ہے، یعنی آپ نے لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسے ہے، آپ نے جو تحریر کرنی ہے، جو امتحان دے کے آپ نے پاس ہونا ہے، ایک ڈگری لینی ہے اور کسی سٹیٹس پہ، کسی جاب پہ جا کے کھڑے ہونا ہے، وہ مرکری لے کے چلے گا باذن اللہ۔ اگر آپ کا یہ نیگیٹو ہے یا ویک ہے، اس کو ریپیئر کروا لیں۔ میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ ہماری فیملی میں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدائشی طور پہ اس کے ساتھ کچھ فزیکل پرابلم تھی، ہم اس کی ایگزامپل میں آپ کو بالکل کلیئر بتاتا ہوں جی، اس کا جو ہارٹ تھا وہ 25% کمپریس تھا، تو ڈیلیوری کے فوراً بعد ہمیں پرابلم ہوئی، ہم اس کو ہاسپٹل لے کے گئے، ود ان 8 days ڈاکٹر نے اس کو ٹریٹ کیا، ہم نے اس کے ہارٹ کا آپریٹ کروایا، بیلونز 2 لگے، آج وہ بچہ کھیلتا کودتا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز جو کہ ایک بچہ کر سکتا ہے اس سے بھی ایکسٹریم لیول کی کر رہا ہے۔ تو پروردگار نے اس کو زندگی دی، اگر کوئی اس کے ساتھ بیماری تھی تو ڈاکٹرز نے اس کو ٹریٹ کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، آپ بزنس کر رہے ہیں، کامیابی نہیں ہو رہی، جاب سٹیبل نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ڈیل کامیاب نہیں ہوتی، تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے مرکری ہے جو آپ سے صحیح الفاظ نہیں دلواتا۔ میں نے زندگی میں ایسی کئی ڈیلز کی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں، 10 منٹ لگے، کمیونیکیٹ کیا، فارغ، اور الحمدللہ پروردگار کی کرم سے محمد و آل محمد کے طفیل بہت ساری کامیابیاں سمیٹی۔ میں زیرو سے سٹارٹ ہو کے محنت کر کے یہاں تک آپ تک آیا ہوں، سیکھ کے آیا ہوں، جگہ جگہ وقت نے، حالات نے مجھے سکھایا ہے۔ صرف اس در سے مانگنے سے آپ کو بہت کچھ ملتا ہے، یہ مسبب الاسباب کا در ہے، جو اسباب بنا دیتے ہیں، یہ پروردگار کا گھر ہے، یہیں سے پروردگار آپ کو ملتا ہے، یہیں سے ہر راستہ آپ کو ملتا ہے۔ ہم دنیا کے اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ جاب دلائے گا، وہ جاب دلائے گا، یہ دلا دے گا، اس کی کوشش کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، پروردگار کے پیچھے جائیے۔ تعلیمات محمد و آل محمد میں آپ کو ہر چیز ملے گی، ملتی ہے۔ تو میں پھر اپنے ٹاپک سے ہوں، یہ میرا فیوریٹ ہے، میں جب بھی اس گھر کا ذکر شروع کرتا ہوں تو شاید میں خود میں بھی نہیں رہتا، میں بات کرتا چلا جاتا ہوں۔ دوسرا ہمارا ستارہ زہرہ، ہماری ملنساری، ہماری لوگوں کے ساتھ تعلقات، سماجی تعلقات، بالخصوص وینس ریلیٹ کرتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ سارا دن دکانداری کرتا ہے یا اپنے آفس میں بیٹھتا ہے، تو اس نے پبلک ڈیلنگ کرنی ہے، چاہے وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کر رہا ہے، لکھ کے کر رہا ہے، زبان سے کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے۔ آپ جتنی مرضی مالدار ہو جائیں، جتنی مرضی آپ کے پاس ڈگریاں ہوں، اگر آپ کوئی روٹڈ پرسن ہیں تو آپ کو وہ کامیابی نہیں مل سکتی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن یہ ڈیزرو جو میں نے کہا وہ صرف آپ کی محنت کی بل پہ کہا، لیکن اگر آپ روٹڈ ہیں تو پھر آپ ڈیزرو نہیں کرتے۔
آپ کو دیکھنا پڑے گا. وینس جس کا نیگیٹو ہے, مرکری جس کا نیگیٹو ہے, وہ لوگوں میں بہت زیادہ کامیابی یا پاپولیرٹی نہیں لے پاتا. تو یہ سب سے پہلے, اگر یہ آپ کے اچھی پوزیشن میں نہیں ہے, آپ صحیح فیصلے نہیں کر پائیں گے, آپ کی کاروباری پوزیشن بہتر نہیں ہو پائے گی. غلط فیصلے, ہمارا ایک غلط فیصلہ, ہماری ایک غلط ڈیل ہمیں کہیں کا کہیں پھینک دیتی ہے. اسی طرح ہماری ایک غلط تحریر ہمیں جاب سے فارغ کر دیتی ہے. وینس اگر ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے سینئرز کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ, اپنے کاروباری احباب کے ساتھ, ہم تبھی رہ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے ذائچے کا پہلا گھر شخصیت, یہ بہت اہم ہے. آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس, آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں جی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. وہ فرسٹ امپریشن کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کسی نے صرف آپ کو دیکھا, نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ آپ سے ملا, اس نے گفتگو کی, 10 منٹ 5 منٹ, ختم. پروردگار میرے والد کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہم اپنے والد کو کہتے ہوتے تھے کہ آغا جان آپ کا نام تو جو ہے نا وہ پیپسی رکھ دینا چاہیے. وہ کہتے تھے کیوں؟ میں نے کہا جی کیونکہ یہ دل مانگے. اور میرے دوست نہیں تھے, میرے والد کے دوست تھے. کیوں؟ ملنساری تھی, گفتگو کا ایک انداز تھا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں میرے فیملی ممبرز, میرے عزیز و کرام, وہ اس کو 100% سیکنڈ کریں گے. آج بھی میرے والد کا لوگ بڑے احترام اور بڑی محبت سے نام لیتے ہیں کہ وہ کمال کی شخصیت تھے, وہ اسی وجہ سے. تو پہلا گھر سب سے پہلے. اس کے بعد آپ کے ذائچے کا تیسرا گھر آپ کے سماجی تعلقات, آپ کی تحریر و تقریر, آپ کی آمد و رفت, لوگوں سے ملنا جلنا. یہ اس کے علاوہ 7واں گھر ذائچے کا, جو کہ آپ کے فرسٹ ہاؤس, آپ کی پرسنالٹی کے بالکل 180 ڈگری پہ کھڑا ہے. اگر وہاں پہ کوئی ستارہ ایسا ہے جو کہ آپ کے ذائچے کو منفی دیکھ رہا ہے, 180 ڈگری سے نیگیٹو ہے, مثال کے طور پہ اگر ستارہ زحل ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ گئے. آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کو کامیابی نہیں مل رہی. اس کے علاوہ آپ کے ذائچے کا 10واں گھر آپ کا کیریئر, آپ کا روزگار, آپ کے گینز جو ہیں, یعنی آپ نے بڑی محنت کی لیکن کیریئر کا حاکم ستارہ آپ کا وبال میں تھا, حبوط میں تھا, حزیز میں تھا, نیگیٹو تھا, تو آپ کو وہ کامیابی نہیں ملتی. میں نے کئی ایسے لوگ میرے پاس آئے, ذائچہ بنوایا, میں نے کہا جی آپ بہت محنت کرتے ہیں لیکن آپ کو اپنے کام کا 50% یا 25% ریوارڈ ملتا ہے, اس سے زیادہ نہیں مل پاتا. انہوں نے کہا جی 100% ایسے ہی ہے. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو کیریئر سے متعلقہ ستارہ ہے وہ نیگیٹو ہے. اچھا, اسی طرح انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کام کیا, یہ کیا, ہم 4 کاروبار تبدیل کر چکے, کامیابی نہیں ملی. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے کیریئر کے گھر کی پوزیشن کیا ہے, ان کا کیریئر ڈاؤن فال میں پڑا ہے. اچھا, ان کو کام کون سا کرنا چاہیے یہ بھی نہیں ان کو پتا, یا ان کے مرکری نیگیٹو ہے تو وہ غلط فیصلے کر رہے ہیں, معاملہ خراب ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے یہ 4 گھر بہت اہم ہے. سب سے پہلے پہلا گھر, اس کے بعد تیسرا گھر آپ کی کمیونیکیشن, آپ کے سماجی تعلقات, سماج میں رہنا ہے نا, اسی معاشرے میں آپ کو کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی تعلقات آپ کو دیکھنے پڑیں گے نا. اس کے علاوہ 7واں گھر مد مقابل, اپوزیشن کیا ہے, آپ کے مقابل بیٹھا. اس وقت آپ میرے مقابل بیٹھے ہیں, آپ سن رہے ہیں, بالکل سامنے بیٹھے, تو یہ مقابل ہے, اس کو ہم اپوزیشن کہتے ہیں 180 ڈگری سے. اس کے علاوہ آپ کے ذائچے کا 10واں گھر, یہ بہت اہم ہے. آج کی یہ ویڈیو بالخصوص جو بنانے کی وجہ تھی, میرے ایک بڑے ہی پیارے کلائنٹ بھی ہیں, چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں, وہ آج اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے کے آئے کہ زوار صاحب اس کا کچھ مسئلہ ہے, اس کو دیکھیں, ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے. تو یہ ذائچہ جو میں آپ کے ساتھ ان کا شیئر کرنے لگا ہوں, ان کی اجازت سے شیئر کرنے لگا ہوں. تو نام تو میں آپ کو ان کا نہیں بتا رہا اور ساتھ میں ڈیٹ بھی بتا رہا ہوں, اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ علم نجوم جانتے ہیں, مجھے پڑھتے آئے ہیں اور مجھے کئی بار کہہ چکے کہ سر ہمیں کچھ سکھائیں, کچھ ہمیں بتائیں. یہ ان کے لیے بھی لیسن چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے میرے اپنے پروفیشن کے لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, ان کے لیے بھی, تاکہ یہ بات جو ہے نا وہ رہے. یہ ویسٹرن کیلکولیشن کے مطابق 5 جنوری 1990 کا رات 10 بجے لاہور کا ذائچہ ہے جو یہ بنا ہوا ہے. اس میں آپ ڈگریز اور سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. اب چونکہ آپ ادھر سکرین میں دیکھ رہے ہیں, میں ادھر سکرین میں دیکھ رہا ہوں, تو مجھے ادھر سے بھی دیکھ کے بتانا پڑے گا آپ کو. اب ہم نے دیکھا کہ تالے اسینڈنٹ جو ہے یہاں پہ 6 لکھا ہوا ہے, 6 یعنی برج سنبلا. یہ میں آپ کو پچھلے ذائچوں میں بتا چکا ہوا ہوں کہ ہم اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں اور اس کو پھر اینٹی کلاک وائز کاؤنٹ کرتے ہیں.
6 के बाद 6 को हम पहला घर काउंट करते हैं, 7 को जहां पे लिखा हुआ है ये दूसरा घर हम काउंट करते हैं, जहां 8 है वो तीसरा, इस तरीके से। तो सबसे पहले पहला घर को मैं डिस्कस करूंगा। ताले, फर्स्ट आपकी उनकी पर्सनालिटी, उसका हाकिम सितारा जायचे के 5वें में गरूब की हालत में है, यानी वो 22 डिग्री पे है और शम्स जो है 15 डिग्री पे है, तो शम्स के दबाव की वजह से वो गरूब में है। तो पर्सनालिटी का जो हाकिम सितारा है वो गरूब में होने से कुव्वत फैसला में कमी आई और गलत फैसले हुए और थॉट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। अपना सितारा कमजोर होने से लोगों में पॉपुलैरिटी नहीं रही। तो पहला मसला ये उनके साथ आया। इसके अलावा वो कुव्वत फैसला में कमी की वजह से तजब्ज़ुब का शिकार रहेंगे, मकबूलियत में कमी आएगी लोगों में, चूंकि एक बंदा नहीं यार ये बहुत अच्छी गुफ्तगू नहीं है इस बंदे की, काबिल गौर नहीं, बस ठीक है। एक बंदा बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है, चाहे उसने आमियाना सा लिबास पहने हो, आप उसकी गुफ्तगू गौर से सुनेंगे, चाहे चंद लम्हे के लिए सुने। मैंने कई ऐसी शॉप्स पे गया, सेल्समैन बैठे हैं, मैं जूतों की शॉप पे गया, बेशक मुझसे नीचे बैठा हुआ था, लेकिन उस बंदे की गुफ्तगू इतनी खूबसूरत थी, मेरा दिल करे कि मैं इसको कहूँ तुम ऊपर होके बैठो, तुम ऑनरेबल हो, क्योंकि उसकी गुफ्तगू, उसकी सेल्समैनशिप, उसकी स्किल्स जबरदस्त थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये हुआ। दूसरा, खाना माल का हाकिम जो सितारा है जहां पे 7 लिखा हुआ था, ये बुर्ज मीज़ान है, तो हाकिम सितारा जोरा जो है वो छठे घर जहां पे 11 लिखा हुआ है, आप जरा देखेंगे इसको, तो वीनस 11th में चला गया, ये नेगेटिव हो गया। अच्छा जी, इसका मतलब है कि पैसे आएंगे मगर रुकेंगे नहीं। और इसके अलावा जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, अगर छठे घर में तो इन्हें वक्तन फवक्तन बंदिशों का भी सामना करना पड़ता रहेगा। अच्छा, अब तीसरा घर जहां पे 8 लिखा हुआ है और प्लूटो प्लूटो लिखा हुआ है, ये इसका हाकिम सितारा मरीख जो जी वो भी जायचे के चौथे चला गया। ठीक है, तो चौथे ये बुर्ज कौस में होने की वजह से ना मनफी है ना मुस्बत है, वो पोजीशन नहीं दे सकता बेनिफिट्स जो इसको देने चाहिए। अगर यही तीसरे घर में होता जबरदस्त हो जाता। तो अब ये कम्युनिकेशन का, जैसे मैंने तीसरा घर आपको बताया था वो, अब ये कम्युनिकेशन का तीसरा घर जो मैंने आपको बताया था वो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया। अब दूसरा कैरियर का हाकिम सितारा जो है वो अतारद, वो पैदाइशी जायचा में चूंकि गरूब है तो उसने मसला करना है। अब वही जो है वो कैरियर का भी हाकिम सितारा है, जहां पे 3 लिखा है बुर्जोजा, ये जायचे का 10वां घर है। तो 10th हाउस का लॉर्ड मरकरी, वो मैं आपको पहले बता चुका, वो असेंडेंट का भी लॉर्ड है, तो वो ग्रुप में तो कारोबारी वाले से गलत फैसले करवाएगा, तजब्जुब का शिकार रखेगा और आपका ही गलत फैसला कहीं का कहीं आपको ले जाता है। जैसे कि वो आज भी मेरे पास आए तो कुछ गलत फैसला ही करने जा रहे थे, जहां से मैंने उनको रोका, अब देखते हैं वो रुकते हैं या नहीं रुकते, ये उनकी अपनी एक मर्जी होगी। तो ये गुरु में चला गया मुश्तरी। अब मैं आपको इनका एक जो है वो ट्रांजिट चार्ट बताता हूं जो कि इस वक्त का, ये जायचा पैदाइश था जो पहले मैंने आपको बताया, ये आज जब वो मेरे पास आए तो उस वक्त ट्रांजिट में था। अब हम दोनों चीजों को मिला के पढ़ेंगे ताकि हमें फैसला करने में आसानी रहे। जो सवाल थे वो ये था कि जी ये अपना कारोबार करें या क्या करें, और इस वक्त जो कारोबारी पोजीशन है वो इनकी मनफी क्यों है। तो सबसे पहले मैंने उनको बताया कि जी आप बाय सन कैप्रिकॉर्न में हैं और इस तरह से आपकी जो सैटर्न है वो असेंडेंट में खड़ा है, ये चीज एक प्रॉब्लम कर रही है। तीसरे घर का हाकिम ट्रांजिट से, बाय सन से मैं अब आपको बताने लगा हूं, तीसरे घर का हाकिम जायचे के 12वें में खड़ा है, तो उसकी तरबी की नजर अपने ही घर से देख रहे हैं, तरबी की नजर से ये जो है वो एक मामला खराब कर दिया उसने, और ये एक 12वां घर मजबूत हुआ, यानी खुफिया साजिशें भी जो हैं वो भी अरूज पर हैं। उसके अलावा छठे घर का हाकिम अतारत, वो ग्रुप के घर में जा रहा है, 10 तारीख को वो ग्रुप के घर में चला जाएगा। तो सवाल उनका मुझसे ये था कि जी मैं अपना काम छोड़ के जॉब कर लूं, तो मैंने उनको कहा पहले ही तो बात ये मेरे भाई, आपको जॉब इस वक्त मिलेगी नहीं। दूसरा, आपका अतारत पैदाइशी भी नेगेटिव ग्रुप के आलम में था, अब हबूत में जा रहा है, तो ये दोनों और नेगेटिव पोजीशन हो जाएगी, आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो आपको अपनी जॉब नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है वो असेंडेंट में ज़ुहल मौजूद है, जो कि बवक्त पैदाइश जो है इनका वो जायचे के अच्छी पोजीशन में नहीं था, तो अब जो है वो ताले में आ गया, वहां पे ग्रुप की हालत में था पैदाइशी में, अब ताले में आ गया, तो ताले में तो ये स्ट्रांग है, लेकिन
اب چونکہ وہ وہاں پہ غروب تھا اور یہاں پہ تعلیم میں سٹرونگ ہے تو اب وہ 100% رزلٹ نہیں دے گا, وہ 50% رزلٹ دے گا, یعنی جو بینیفٹ مل رہا ہے وہ بھی آدھا ہو گیا. تو مجموعی طور پہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اس وقت اگر جاب نہ کریں تو بہتر ہوگا. لک اس بندے کی بہت اچھی تھی. اگر آپ پیدائشی ذائچہ میں آپ کو ایک بار پھر دکھاتا ہوں, یہ جو ان کا ذائچہ پیدائش تھا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جوپیٹر ان کے ذائچے کے 11ویں, برج سرطان میں 4 جہاں پہ لکھا ہے وہاں لکھا ہے, تو یہ خوش بختی کا گھر ہے, تو بہت اچھی تھی. لیکن وقتی طور پہ دوسرے ستارے جو ہیں وہ نیگیٹو ہونے کی وجہ سے لک بھی وہ کام نہیں کر پا رہی جو اس لک کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ مون ان کا شرف کے گھر میں بہت اچھا, 9ویں گھر میں, برج سور میں, تو اصولاً تو اس بندے کو پاکستان سے باہر چلے جانا چاہیے. لیکن چونکہ سن جو ہے وہ بھی نیگیٹو ہے تو وہ پاکستان سے باہر تو جا سکتا ہے لیکن پرماننٹ رک نہیں سکے گا, واپس آنا پڑے گا. تو مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو سیارگان کی پوزیشن نے ان کو وہ کامیابی نہیں لینے دی جو ان کو ملنی چاہیے تھی. اب یہ سب ان کو پتا چلا ان کا اپنا ذائچہ بنوانے کے بعد. اگر گھر بیٹھے یہ سوچتے رہتے کہ کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے, کوئی رکاوٹ ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مجھے یہ کام سوٹ نہیں کرتا, میں کیا کروں, اس طرح کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. بڑے بھائی ان کے چونکہ میرے پاس آتے تھے, آج وہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے میں نے ان کو کلیئر بتایا کہ یہ معاملہ ہے, اور یہی سچویشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اس لیے کہ اگر آپ بھی ایسی کسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں تو اپنا ذائچہ بنوا کے دیکھیے. اب اس ذائچے میں علاج کیا ہے؟ اس ذائچے میں علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں مرکری کو سٹرونگ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمیں جو مارس ہے اس کو سٹرونگ کرنا پڑے گا. وینس کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو بریک کرنا پڑے گا. جب یہ 3 کام ہم کر لیں گے تو جوپیٹر اپنا پورا کام کرے گا انشاءاللہ. اور پھر جو رزلٹ آئیں گے, یہی بندہ موسم خزاں میں ہی بہار کے مزے لوٹ سکتا ہے باذن اللہ, پروردگار کی مہربانی سے. یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے, اس نے دیکھا جی آپ کو جوائنٹس پین کیوں ہو رہی ہے, وائٹامن ڈی کی کمی ہے, تو اس نے آپ کو وائٹامن ڈی سجیسٹ کی, یہ کھائیں, اتنے دن کھائیں, اتنی پوٹنسی کھائیں. آپ کی وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہوئی, آپ کی جوائنٹس پین ختم. سر درد ہوتی ہے ہم ڈسپلن کیوں لیتے ہیں, پیناڈول کیوں لیتے ہیں, مختلف جو دوائی ہم لیتے ہیں وہ اسی لیے لیتے ہیں, وہ امراض جسمانی کے لیے. تو امراض روحانی کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے ہمیں. تو اس کے لیے جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائیں گے, ڈائیگنوز کروائیں گے. تو بہت سارے لوگ اپنا پیسہ, اپنا ٹائم برباد کر چکے. مجھے پاکستان کے باہر سے, دنیا بھر سے آج بھی کالز آتی ہیں کہ جی یہاں بیٹھے ہیں, آئے تھے لیکن کامیابی نہیں ہوئی. مسئلے اس طرح کے نکلتے ہیں. یہ حل ہوگا تو انشاءاللہ ان کا اگلا معاملہ بھی حل ہو جائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک آلریڈی میرے پاس آ رہا ہے الحمدللہ, میں تو مطمئن ہوں. لیکن اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اگر آپ کچھ مزید کسی خاص ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے. ہمارے پاس ذائچے بہت ہیں جو ہم آپ کو ایگزامپل کے طور پہ دکھا سکتے ہیں, کسی کا بھی نام لیے بغیر. یہاں پہ فرد کی کوئی امید نہیں کہ وہ کون ہے. اہمیت ہمارے نزدیک اس سے ایک رپورٹ کی ہے, یہ جو الٹراساؤنڈ رپورٹ ہے جس کو میں ذائچہ کہتا ہوں, اس میں کیا نکل رہا ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے. تو ہم آپ کو سمجھائیں گے بھی, آپ کو بتائیں گے بھی. اس کا حل موجود ہے. اگر آپ کسی ایسی صورتحال کا شکار ہیں, اپنا ذائچہ بنوا کے دیکھیں. جیسے میرے پاس بہت سارے کمنٹس آتے ہیں, بتا دیں میری شادی کب ہوگی, شادی میں رکاوٹ ہے, جاب نہیں ملتی. پرسوں ایک صاحب نے میری ویکلی ہوراسکوپ والی کے اوپر کمنٹس کیا ہوا تھا کہ زوار صاحب مجھے 7 مہینے سے جاب نہیں مل رہی تھی, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے ایک دعا بتائی تو میرا معاملہ حل ہو گیا. بھائی آپ کا شکریہ, آپ نے میرے کہے پہ عمل کیا, اجر تو مجھے پروردگار دے گا انشاءاللہ. تو دوسرا شکریہ آپ کا یہ کہ آپ نے مجھے فیڈ بیک دیا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ کی زندگی کو کوئی بھی معاملہ ہو, فائنینس ہو, آپ کے ایگزامز ہیں, آپ کی صحت ہے, آپ کی سکسیس ہے, آپ کی جاب ہے, آپ کی شادی ہے, آپ کی منگنی ہے, اولاد کا معاملہ, کوئی بھی معاملہ, تو یہاں سے ہم ڈائیگنوز کر کے آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی مشاورت سے آپ سجیسٹ کریں کیا سننا چاہتے ہیں,
کیا جاننا چاہتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ.